سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ہمارے پاس جنون عشق کی پارٹ 28۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، کیا وہ تم میں دلچسپی لے رہا ہے؟ نازیہ آنکھیں گھما کر بیٹھتے ہوئے بولی تو مائسا ہونٹ پیچھے سر جھکا گئی۔ وہ شاید اس حویلی میں اس کا اکلوتا دوست تھا، اس کا اکلوتا ہمدرد جو اسے بن کے سمجھا جاتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد اس کا حویلی کے ہر فرد سے بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ حمیم شاہ کے اوپر سے بھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مائسا نے اسی بھی ملازموں کو فارغ کر دیا تھا۔ دوپٹہ درست کرتے وہ دھیرے سے اٹھی اور دروازے کو ہلکا سا کھول کر باہر دیکھا، جہاں ایک ملازم کاغذ کا ٹکڑا لیے کھڑا تھا۔ اس نے حیرانی اور ناسمجھی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا اور دروازے بند کر کے اندر گئے کہ یہ صدام کی طرف سے ہے۔ اس نے کاغذ کا طے شدہ ٹکڑا کھولتے ہوئے سوچا اور اس پر لکھی خوبصورت لیکن مختصر سی تحریر پر نظر دوڑانے لگی۔ ڈیئر فرینڈ، میں تم سے بس ایک بار ملنا چاہتا ہوں، امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ گلاب کے باغ میں ساری رات تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا ہمدرد حمیم جہانگیر شاہ۔ کیا ہے یہ؟ نازیہ کی آواز نے اس سوچوں کی گرداب سے کھینچا۔ تو لمبی سانس لے کر اس نے کاغذ کو تہہ کر کے اپنے زیور کے ڈبے میں بے حفاظت رکھ دیا۔ کچھ خاص نہیں ابھی، اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حمیم شاہ بھلے ہی ساری رات اس کا انتظار کرتا رہے، لیکن اسے حق تھا کہ اس کے سامنے خود کی سچویشن صاف کرنے کا۔ وہ صدام سے بالکل الگ تھا۔ صدام نے کتنی بار اسے مجبور کرنے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا کبھی اسے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی؟ نہیں، اسے تو شاید اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں تھا۔ مایوسی سے اس نے گہری سانس لے کر اپنی کھلے بالوں میں چلایا اور اسے پشت پر ڈال کر گولا ہی چھوڑ دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر سے ہو کر آ رہی ہوں، ابھی آپ یہاں پر ٹھیک سے ہے نا؟ اس نے مڑ کر اس سے پوچھا۔ ہلکی سی خواہش تھی کہ وہ انکار کر دے۔ مائسا کبھی لڑکوں سے اتنا ازدانہ نہیں ملی تھی، اور نہ ہی اس میں اتنا اعتماد تھا کہ وہ انہیں آسانی سے سنبھال سکے، اور یہاں سے ایسے اجنبی ماحول میں اسے قدم قدم پر لڑکوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بالکل میری جان، تم جاؤ، میں تب تک تھوڑا آرام کر لیتی ہوں۔ نازیہ بیڈ پر آرام سے لیٹی ہوئی بولی تو وہ سر ہلا کر باہر آ گئی۔ دروازے پر کھڑے ملازم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ عموماً بہت کم ہی اس وقت کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ مائسا کو پتا تھا وہ صدام کے کہنے پر یہاں موجود تھا، اس کی جاسوسی کرنے کے لیے۔ تم اب جا سکتے ہو، میں تمہارے سردار سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس نے بمشکل جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں بی بی جی، ہم صبح ہونے تک آپ کا انتظار کریں گے۔ ملازم کے ادب سے کہنے پر وہ جھنجھلا کر سر چوٹ کے آگے بڑھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اندر میں چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پوری حویلی اس طرح سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے اس وقت وہاں کوئی انسان ہی نہیں ہو۔ چاروں طرف ہوٹل عالم تھا۔ بلا شبہ یہ شادی سب سے بڑی اور شاندار شادی ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ یہ گاؤں والوں کے لاڈلے سردار صدام جہانگیر شاہ کی شادی تھی، اور وہ بھی پہلی۔ یہ شادی سب کے لیے بہت معنی رکھتی تھی، اور دوسری طرف اس شادی کے ذریعے دشمنوں پر یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس نے جو چاہا اسے حاصل کر لیا۔ مائسا خوف سے کانپ اٹھی جب وہ اندھیرے میں ڈوبے باغ میں داخل ہوئی۔ عموماً آدھی رات کا وقت تھا اور چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے اور بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔